بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی حور کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو۔ معراج کی شب تھی، سارا عالم بالائے سلطان کونین کے خیر مقدم کے لیے چشم براہ تھا۔ ملائکہ و مرسلین کے جرمٹ میں شاہانہ طس و احتشام کے ساتھ سرور کائنات کی سواری پہنچی۔ سلامی کے لیے قدسیوں کے بیڑے جھک گئے، عرش کا پرچم سرنگوں ہو گیا، امیدوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم ملکوت کا معائنہ فرمایا۔ اب گشت کے لیے باغ فردوس کی طرف بڑھے، مرحبا کہنے کے لیے ہر طرف حور و علما کی صفیں استعداد تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قدم قدم پر ہم رکاب تھے، جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم اقدس ایک غمگین اور ملول حور پر پڑی جو ایک درخت کی ٹہنی تھامے رو رہی تھی۔ فردوس کے عالم میں خوشگوار میں رنج و غم کی پرچھائیں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اچنبھا ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ دریافت کرو یہ حور کیوں رو رہی ہے؟ جنت کے عیش و دوام میں اسے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے قریب پہنچ کر کہا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان کونین نے جنت میں قدم رکھا ہے؟ جواب دیا کہ معلوم ہے، جبھی تو غمگین فریادیوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال دریافت کر لے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تجھے مبارک ہو، انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ جواب کے انتظار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری رکی ہوئی ہے۔ حور نے اپنی آنکھوں کا آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا، سلطان کونین کی سرکار، میں اپنے غم کی درد انگیز کہانی میں خود سناؤں گی۔ باریاب ہونے کی اجازت ملتے ہی حاضر ہوئی، جھک کر سلام عرض کیا، جلالت شاہانہ کے آداب بجا لائی اور اپنی سرگزشت سنانا شروع کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہے۔ آٹھوں جنت میں میری طلت اور زیبائی کا کوئی حریف نہیں ہے اور میرے درخشاں عرض کی جودت فردوس کے ماموں در پر پھیلی ہوئی ہے۔ اگر بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال گزرا، قیامت کے دن ساری حوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائیں گی۔ علم الہی میں میرا بھی کوئی جوڑا ضرور ہوگا جس کی رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک آرزو کی صورت میں تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ جنت کی ایک خوشگوار سحر کے وقت میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا پیش کی، تیری نعمت و احسان کے آگے میری پیشانی ہمیشہ خم رہے گی کہ تو نے مجھے حسن کی بے مثال خلقتوں سے سرفراز کیا ہے۔ مدت سے ایک آرزو سینے میں مچل رہی ہے کہ عرصہ قیامت میں اپنے جس بندے کے مقرب کے حوالے تو مجھے کرے گا، ذرا اس کی ایک جھلک مجھے بھی دکھلا دے، کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑا کیسا ہے۔ رحمتوں کا دربار جوش پر تھا، میری یہ التجا قبول ہو گئی اور حکم ہوا کہ سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، اس پر تیرے جوڑے کی جھلک نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ارمان و شوق میں ڈوبی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی۔ میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج عالم جاوید کے محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے پیمانے سے جلووں کی شراب ٹپک رہی تھی۔ جھومتی مچلتی میں آئینے کے سامنے پہنچی، جو ہی نگاہ اٹھائی دل پر ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا خرمن جل گیا۔ اس وقت سے آج تک ارمانوں کی خاکستر سے دھواں اٹھ رہا ہے، دل کو کسی کروٹ چین نہیں ہے، ہمیشہ اس غم میں سلگتی رہتی ہوں کہ اس بد شکل سیاہ فام اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں کر نباہ ہو سکے گا، جبکہ اس کے تصور سے طبیعت کو دہشت ہونے لگتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر لب مسکراتے ہوئے دریافت فرمایا، اپنے جوڑے کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے میرے سامنے بیان تو کر۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، سر سے پاؤں تک مجسم سیاہی، خوفناک اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے چکلے دانت، چپٹی ناک، بھدا چہرہ اور تنگ و تاریک پیشانی، قد و قامت بھی بالکل بے ڈھنگا، چشمہ نور میں نکھری ہوئی چاندنی اور گل و لالہ کی بہاروں کے ساتھ اس وحشت مجسم کا پیوند کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے؟
وہ جب اپنی بات ختم کر چکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، آنکھیں غیرت اور جلال سے سرخ ہو گئیں۔ ارشاد فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے بلال کا ہے۔ ایک عاشق سراپا، ایک مومن وفا کش اور نگار خانہ ہستی کے ایک گوہر نایاب کو پا کر تو غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے؟ میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے۔ اور سن لے، میرا بلال بارگاہ یزدانی میں تقرب کی اس مسند امتیاز پر فائز ہے کہ فردائے قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حوران خلد کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے۔ آتش کدہ عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شفتگی میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا ہے، وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے۔ فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے گا؟ اپنے جلووں کی زیبائی پر تو غرور نہ کر۔ ہو سکتا ہے جس دن 70,000 نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے، میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات قابو میں نہ رکھ سکی۔ طلت اور جمال کا سارا خمار اتر گیا اور اس طرح اب شوق کی فارفتگی میں چیخ پڑی، حضور میری معذرت قبول کی جائے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا۔ وہی سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے۔ میں اپنی خوش نصیبی پر نازا ہوں کہ سلطان کونین کا پرودہ نظر میرے حصے میں آیا۔ قیامت کے دن اسی سراپا کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔ اس کی معذرت قبول فرمائی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ عشق کارساز تیری دہائی، ایک سیاہ فام غلام کو اتنا بڑھایا کہ کونین کے سر کا تاج بنا دیا۔ رحمت و نور کے آبشار میں نکھرنے والے تیرے جسم کی سیاہی پر چراغ کعبہ کی روشنی قربان ہے۔ تیرا نام شوکت اسلام کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ مسلمانوں کے سید و سرور بلال، اپنے آتش کدہ عشق کی ایک چنگاری ہمارے دلوں کی انجمن تک بھی پہنچا دے۔ نبض حیات کی تپش سرد پڑتی جا رہی ہے۔ ایمان و یقین کی حرارت کا مزاج اپنے نشان سے نیچے اترتا جا رہا ہے۔ یہود کا آتش کدہ پھر سلگنے لگا ہے۔ دنیائے اسلام کو تیرے فیضان عشق کی ضرورت ہے۔